لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی اکراہ جبر فی الدین دین میں، قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کھل گیا رائے ہدایت من الغی گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت، پہلے ذکر ہے آیت الکرسی کا جس میں توحید فی الالوہیت پر دلائل ذکر کیے گئے، اب فرمایا لا اکراہ فی الدین، نئی اکراہ دین میں۔ اب جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، لا اکراہ فی الدین، کیونکہ قد تعلیلیہ ہے، کیونکہ کھل گیا الرشد راہ حق والا من الغی گمراہی سے، یعنی مسئلہ بیان ہو گیا اللہ لا الہ الا ہو دلائل کے ساتھ، اب کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہاں پر ایک بات سے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں جبر نہیں، اس پر زبردست سوال ہے کہ کیسے جبر نہیں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں تو پھر جہاد کیوں ہے؟ اقدامی جہاد، اس میں دو ہی چیزیں ہیں، یا دعوت قبول کرو یا بعض جگہ جزیہ یا قتل۔ تو لا اکراہ فی الدین کا کیا معنی؟ اسی طرح جو مرتد ہے اس کی سزا قتل ہے، تو لا اکراہ فی الدین کا کیا معنی؟ اسی طرح قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک شرک باقی ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یا اکراہ فی الدین وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارے کا سارا دین جب اللہ کے لیے جب تک نہ ہو جائے تم لڑتے رہو، تو کیا معنی ہے لا اکراہ فی الدین؟ اس کی بڑی تعویلات کی گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا اکراہ فی الدین امر واقعی کا بیان ہے، نہ حکم شرعی کا، اس پر تعویلات کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ جو تعویلات ہیں ان پر اعتراضات ہیں۔ ایک جملہ ذرا سمجھ لو، کیا کہا میں نے؟ لا اکراہ فی الدین، یہ خبر یعنی امر واقعی کا بیان ہے، نہ حکم شرعی کا۔ کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قبول ایمان پر جبر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ قبول ایمان ہوتے ہی بالاختیار ہے، آپ جوارے کو مجبور کر سکتے ہیں، آپ زبان سے اقرار مجبوراً اکراہن کروا سکتے ہیں، لیکن جہاں اندر کا معاملہ ہے دل کا، وہ تو قبول ہوتا ہی نفس الامر میں اختیاری ہے، اس میں جبر ممکن ہی نہیں۔ تو یہ امر واقعی کا بیان ہے، نہ کہ حکم شرعی کا۔ یہ بات کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ اگر اس کو بنائے حکم شرعی جیسے بنایا گیا کہ لا اکراہ، یہ خبر بے معنی نہیں کی، خبر بے معنی انشاء، اور اس کا معنی ہے لا تکرہو فی الدین۔ اشکال ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں دین میں مجبور نہ کرو، جبکہ ادھر قاتلوا حتی لا تکون فتنہ فرمایا،
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، فرمایا مارو ان بے ایمانوں کو. تو ظاہر بات ہے اگر وہ مان جائیں تو ماریں گے. تو جہاں تلوار ہے یا اسلام ہے تو ادھر تو جبر کیا جا رہا ہے، مرتد کو قتل کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اگر کافر زندہ بھی رہے گا تو جزیہ دے کر زندہ رہے گا اور ذلیل ہو کر زندہ رہے گا. وَهُمْ صَاغِرُونَ. تو ادھر لا تکرہو، تو اس پر پھر کئی تعبیلیں کی گئی، اور وہ تعبیل ایک بھی صحیح نہیں. ایک تعبیل مثلاً یہ کی گئی کہ جی ابتداءً جبر نہیں، جب قبول پر جبر نہیں، جب قبول کر لے تو پھر اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے ایک طالب علم ہے، اس نے داخلہ ہی نہیں لیا تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب داخلہ لے لیا تو اب وہ پابند ہے. تو لیکن یہ تعبیل بچوں کو خوش کرنے کے لیے تو ہے، کوئی ذہین آدمی اس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن کریم کی وہ نصوص واضح ہے. قاتلوا لا تکونا حتی لا تکونا فتنہ. اللہ فرماتی ہے جب تک شرک باقی ہے قتل کرو ان بے ایمانوں کو. ہاں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، صرف توحید اونچی ہو اس وقت تک مشرکوں کو مارو. اب ان آیات کے ہوتے ہوئے یہ بچوں کو خوش کرنے والی باتیں کہاں چلیں گی؟ ابتداء نہیں، امتحان نہیں، فلاں نہیں. تو یہ سب تعویلات فاسدہ ہیں. اگر آپ نے میری طرف غور کیا تو آپ کو سمجھ آئے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں لا اکراہ یہ خبر بے معنی انشاء نہیں، خبر بے معنی خبر اور امر واقعی کا بیان ہے. اور حاصل اس کا یہ ہے آپ کسی سے اقرار تو جبرن کروا سکتے ہو، کسی کو استسلام تو جبرن ہو سکتا ہے، لیکن جو ایمان ہے ایمان تو ہوتا ہے اپنے اختیار کے ساتھ. کسی کے دل کو تم مجبور کر سکتے ہو نفس الامر میں جی؟ تو پھر ٹھیک ہے نا، اس کو خبر ہی رہنے دو. لا اکراہ فی الدین یہ امر واقعی کا بیان ہے، نہ کہ انشاء کے بانے میں ہو کر یہ نہیں بن رہی ہے. اگر نہیں بناؤ گے اس پہ اشکال ہوگا. بھائی سمجھ گئے یا پھر کہوں؟ میرا خیال تو ذرا بھی نہیں سمجھے. اچھا، کیونکہ وہ جو پرانی سفرٹ بھری ہے تعویلوں والی، وہ تعویل ذرا سوچ لینا ایک بھی نہیں بنتی. تعویلات جو ہوتی ہیں اکثر اگر آدمی سوچے تو بنتی ایک بھی نہیں، بس بدھو لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیتی، لیکن کوئی بات ہو بننے والی. تو اب پہلے تو آپ نے خود غلطی کی، جب اللہ نے خبر ذکر کی تم نے کھینچ کر اس کو انشاء بنایا کیوں؟ اللہ نے لا اکراہ ذکر کیا، تم نے لا تکرہو کیوں بنایا؟ ایک اب وہ جب توجیہ لا تکرہو کی تم نے کی تو اب تو اشکال آنی ہی. اب اس کا جو اشکال کا پھر جواب دو تو کوئی معقول جواب دو. یہ کون سا جواب ہے کہ ابتداء جبر نہیں ہے، بعد میں جبر ہے. تو قاتلوا حتی لا تکون فتنہ یہ بعد میں ہے، یہ پہلے ہی ہے، شروع سے ہے. یہ کون سی بات ہے کہ قبول کر لے تو بعد میں نہیں ہے؟ تو یہ تو قبول شبول نہ کرے تو مارو، بعد میں تو دیکھا جائے گا. اللہ نے فرمایا قبول نہ کرو ان بے ایمانوں کو مارو. تو پھر لا تکرہو کی تعبیلیں کہاں گئی؟ تو ایک تعبیل بھی صحیح نہیں. اور ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن نے خبر ذکر کی ہے تو ہمیں انشاء بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس پر اشکالات پیش آئے؟ اس لیے یہاں ہماری ایک ہی بات ہے، لا اکراہ فی الدین خبر خبریت پر ہے، اور یہ بیان امر واقعی کا کہ قبول دین قلب سے ہوتا ہے، اور قلب پر اقراء عدم اقراء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نفس الامر میں دین کے قبول کرنے پہ کوئی جبر نہیں. ہاں زبان سے اقرار کرانا یا استسلام اور منقاد کرنا یہ ہم ڈنڈے سے کریں گے، آکرنے نہیں دیں گے، یہ ڈنڈے سے کریں گے. لیکن جو اندر کا معاملہ ہے یہ کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں، اندر سے نہ کرے، اوپر سے استسلام و قولوا اسلمنا.
آ چکا ہے. لا تقولوا، وہ اللہ نے فرمایا آمنا نہ کہو، اسلمنا ہم منقاد ہوں گے، ہم نے اطاعت کو قبول کیا. تجھے قبول اطاعت ہوگی تلوار کے ساتھ، صوفی بننے کی ضرورت نہیں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، اسلام اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے، تلوار کے ساتھ نہیں. میں نے کہا پہلا زند کا تو یہ ہے کہ اخلاق کو تلوار کے خلاف سمجھائے. سب سے بڑا کفر ہے کہ تلوار کو اخلاق کے خلاف سمجھائے. حالانکہ نبی کا اخلاق قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن میں تلوار ہے یا نہیں؟ قاتل. اب ایک بات چڑھ گئی کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار سے. میں کہتا ہوں یہ عنوان ہی جہالت پہ مبنی ہے. اخلاق تلوار ہے، تلوار اخلاق ہے. کیا فرق ہے؟ پیغمبر کو اللہ نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اور خلق القرآن فاقتلوا المشرکین قاتل فی سبیل اللہ قاتلوا حتی لا تکون فتنہ. تو یہ کہنا اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اور اخلاق بھی یہ دانت نکالنے والا. اخلاق بس کسی کے سامنے جو اس اخلاق سے پھیلا ہے. یہ نہیں کوئی قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ لا اکراہ فی الدین. اللہ فرماتے ہیں مسئلہ کھل گیا. واہ حضرت شیخ القرآن یا مانا کرتے تھے لوگوں مسئلہ کھل گیا ہے، رڑے میدان تے مسئلہ چڑھ گیا. قد تبین الرشد من الغی، مسئلہ ہدایت والا کھل گیا دلائل کے ساتھ، واضح ہو گیا. اب فَمَن یکفر بالطاغوت، من یکفر، پس جو شخص کفر کرے گا، بالطاغوت، طاغوت سے، طاغوت کے ساتھ کفر بالطاغوت کرے گا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا باللہ وحدہ از جلالین، وحدہ اکیلے اللہ کے ساتھ طاغوت کا انکار کیا، اور یؤمن باللہ اللہ ہی کے ساتھ ایمان لایا، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس تحقیق تھام لیا اس نے مضبوط کڑا، لن انفصام لہا، نہیں ہے ٹوٹنا اس کڑے کا. فَمَن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا کیا معنی؟ ایک تو طاغوت یہ مصدر ہے، مبنی للفاعل بھی ہو سکتی ہے، مبنی للمفعول، مصدر یا کل مصدر. اگر یہ طاغوت کا فاعل مانا ہو تو اس سے مراد شیطان اور ذریت شیطان، شیطان اور ذریت شیطان، ذریت شیطان، ذریت شیطان کا کیا معنی؟ جتنے اس کے چیلے ہیں، تو معنی ہوگا الطاغوت، گمراہ کرنے والا، گمراہ کرنے والا. تو اس معنی میں ابلیس، ابلیس کی ذریت اور اس کے کارندے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اسی میں یہ جمہوری حکام، یہ بھی اسی طاغوت میں، اسی معنی میں ہے، طاغوت فاعل کے معنی میں، اور اس معنی میں ہر طاغوتی نظام کا نمائندہ، ہر طاغوتی نظام کا نمائندہ، جمہوری نظام کا نمائندہ، وہ سب کے سب الطاغوت اس طاغوت میں شامل ہے. تو یہ معنی کون سا ہے؟ فاعل والا، گمراہ کرنے والے. اور دوسرا الطاغوت
کا معنی ہے مفعول والا. اگر الطاغوت بے معنی مفعول ہو تو پھر اس کا مفہوم عام ہے. فرماتے ہیں ابو اسحاق فرماتے ہیں کل معبود من دون اللہ. الطاغوت کل معبود من دون اللہ. اس کو ذرا سمجھنا، ہر معبود اللہ تعالی کے سوا. لسان العرب. اسی طرح علامہ آلوسی فرماتے ہیں الطاغوت عبارت عن کل معبود من دون اللہ. طاغوت یہ عبارت ہے ہر معبود من دون اللہ سے. راغب. علامہ راغب کے مفردات نمبر 3 فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ. کل ما عبد من دون اللہ. ابن جریر کل ما عبد من دون اللہ. البحر المحیط. البحر المحیط. تو طاغوت کا کیا معنی؟ ہاں اسی طرح خازن. کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت. مدارک. سواء کان جنن او ملکن او رسولا. سواء کان جنن او ملکن او رسولا. اب ذرا میری طرف توجہ کرو. یہ طاغوت کا کون سا معنی میں نے آپ کو بتایا؟ مفعول والا. اور فاعل والا معنی کیا ہے؟ کل من یدعو الی الضلالہ. یہ فاعل والا معنی ہے. کل من یدعو الی الضلالہ. ہر وہ جو بلائے طرف ضلالت کے، داعی ضلالت. فہو الطاغوت. در منصور السیوطی کل من یدعو الی الضلالہ فہو الطاغوت. ہر ضلالت کا دائی، بدعت کا دائی، جمہوریت کا دائی. تو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اب ہم فٹ کر رہے ہیں یا فٹنگ ہو رہی ہے؟ ہاں. حضرت شاہ کہتے تھے ہمیں کہتے ہیں کافروں والی آیتیں ہم پہ لگاتی ہیں. شیخ القرآن کہتے تھے ذرا یہ پوچھو لگی ہے کہ نہیں. کہتے کافروں والی آیتیں ہم پہ فٹ کرتے ہیں. شیخ فرماتے ان بے ایمانوں سے پوچھو بھئی کوئی فٹ ہوئی ہے کہ نہیں. اگر فٹ ہو گئی ہے تو سمجھو تم کافر ہو، نہیں ہوئی تو پھر خیر. اور ناپ ہوگا تو کپڑے آئیں گے نا. اگر ایک قمیض فٹ آ گئی تو مطلب ہے ناپ پورا پورا ہے. قمیض فٹ نہیں آئی تو پھر ناپ میں فرق ہوگا. تو یہ کہتے او جی کافروں والی ایتے ہم پہ لگاتی، کافروں والی. ویسے جواب شیخ نے زبردست دیا. کہتا ہے کہ ان سے پوچھو بندے دے پترو فٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر ہو گئی تو پھر سمجھو تم کافر ہو. تو اب ذرا دیکھنا کل من یدعو الی الضلالہ. ایمان سے بتاؤ یہ جمہوریت دین ہے؟ یہ ہدایت ہے یا ضلالت ہے؟ ابھی تم نے پھر بھول جانا ہے ہدایت ہے یا ضلالت. اب جو اس کا دائی بنے گا تو اس کا نام کیا ہوگا؟ طاغوت ہوگا یا فضل الرحمان؟ کیا نام ہوگا اس کا؟ طاغوت. اب بلڈ پریشر لو ہوگا. ویسے طاغوت طاغوت کرتے رہو لیکن بات سمجھاؤ
کہ جو بھی اس ضلالت کا دائی ہے وہ طاغوت ہے. بدعت ہدایت ہے یا ضلالت؟ اور جو دائی بدعت ہے وہ کیا ہوگا؟ اور طاغوت کیا ساتھ جوڑ کرنا ہے یا یکفر بالطاغوت؟ طاغوت کا انکار کرنا ہے یا طاغوت کو امام المحدثین کہنا ہے؟ طاغوت کا انکار کرنا ہے یا طاغوت کو حضرت اقدس کہنا ہے؟ عجیب بات ہے. طاغوت کو کہتے ہیں مفتی اعظم. وہ کلو داءن الی الضلالہ، کرو انکار در منصور بابا سیوطی. وہ کہتے ہیں کلو داءن کلو من یدعو الی الضلالہ فہو الطاغوت. جو بھی ضلالت کی طرف بلائے وہ کیا بنے گا؟ نہیں نہ کہو، نہ کہو، کیونکہ ہمارے اساتذہ ہیں. الو تو پڑھا کیوں ہے طاغوت کے پاس جا کے؟ اساتذہ فلانے کوئی نہیں. کلو من یدعو الی الضلالہ فہو الطاغوت. جمہوریت کا دائی الطاغوت، بدعت کا دائی الطاغوت، تحریف کا دائی الطاغوت. اس لیے کوئی مفتی اعظم شادم نہیں. ہاں، طاغوت کا انکار کرنا ہوگا. جب تک طاغوت کا انکار نہیں کرتے تمہارے دل میں ایمان نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا من یکفر بالطاغوت. پہلے طاغوت کا کر انکار. پہلے کہ کوئی موٹے پیٹ والا بے ایمان، چاہے وہ کراچی کے کسی دارالعلوم میں ہے یا لاہور کے کسی جامعہ اشرفیہ میں ہے، جو بھی بدعتی ہے وہ پکا ابلیس شیطان ہے. یہ کام بڑا مشکل ہے. اس ایمان تک آنا بڑا مشکل ہے. ہاں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ من یکفر بت، انکار کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی جاری ادھر بھی جاری، نہ انکار کرنا ہوگا. یکفر بالطاغوت، تو طاغوت کا فاعل والا معنی کل من یدعو الی الضلالہ فہو الطاغوت الدر المنصور. کل راسن فی الضلالۃ جوہری. السیاہ جوہری کی کتاب ہے. السیاہ لغت میں زبردست کتاب ہے. علامہ جوہری لغوی کی فرماتے ہیں کل راسن فی الضلالہ، ہر ضلالت کا ہیڈ اور سر، ہیڈ اور سر. راس المبتدع، سردار جنرل سیکرٹری. ہر ضلالت کا ہیڈ اور بڑا وہ راسن فی الضلالہ جوہری. جوہری یہ امام قرطبی نے فرمایا. قال القرطبی، قرطبی نے بھی یہی کہا. اور ماوردی میں علامہ فرماتی ہیں کلو ذی طغیان، کلو ذی طغیان طغى علی اللہ، ہر سرکش باغی جو اللہ کے احکام کے مقابل میں ہے وہ طاغوت ہے. اب ذرا سورہ نحل نکالو. اللہ نے فرمایا جتنے رسول آئے سب ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. صفحہ 245. اچھی طرح قرآن سمجھو، میری ایک بات بھی نہ مانو، لیکن جو قرآن کے اندر ہے اس پہ ایمان لے آؤ. ہاں، ورنہ قرآن پہ جو اندر ہے میرا کوئی ایک تبصرہ نہ مانو. لیکن یہ بات ذرا تولو صحیح کہ اندر بات ہے کیا. ہاں بھائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول.
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہر پیغمبر آیا اللہ ہی کی عبادت کرو، طاغوت سے بچ جاؤ، واجتنبوا الطاغوت۔ اور جہاں دیکھو من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، معلوم ہوتا ہے توحید تب آئے گی کہ طاغوت کا انکار ہوگا۔ طاغوت کا کیا ہوگا؟ انکار ہوگا۔ کفر بالطاغوت، اجتناب عن الطاغوت، جب تک طاغوت سے بائیکاٹ نہیں ہوتا، اجتناب اور کفر نہیں ہوتا، اس وقت تک نفاق توحید نہیں ہے، اس وقت تک منافق رہے گا، توحید نہیں آئے گی، اقراری منافق۔ اس لیے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، کسی بدعتی کی تعظیم کرنا یہ ایمان بالطاغوت ہے، کفر بالطاغوت نہیں۔ کسی مشرک کو اس کو درجہ، اس کے ساتھ وہی اپنا معاملہ اتحاد اتفاق مذہبی کرنا، ان کے ساتھ دوستی محبت مودت رکھنا، یہ سب ایمان بالطاغوت ہے، کفر بالطاغوت نہیں۔ تو طاغوت کے کتنے معنی میں نے بتائے؟ ایک مولوی صاحب مجھے کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا توحید کا ایک پہلو بیان کرتی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا؟ کہتے ہیں بس آپ کہتی ہیں کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، اصل تو توحید فی الحاکمیت ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، اور میں نے کہا تم دعویٰ کرتے ہو توحید فی الحاکمیت کا، لیکن جو توحید فی الحاکمیت کی حقیقت ہے وہ مانتے نہیں ہو۔ توحید فی الحاکمیت کا صرف یہ معنی نہیں کہ اللہ کے قانون کے مقابل قانون ماننے والا مشرک یا طاغوت ہے۔ شرک توحید فی الحاکمیت یہ بھی ہے کہ قرآنی مسئلہ کے مقابل المحند پیش کرنے والا بھی کافر ہے۔ صرف آدھا توحید فی الحاکمیت کہ دوسرا کوئی قانون مانے تو وہ کافر ہے، اور کوئی کتاب مانے، کوئی بزرگ مانے، کوئی نہیں، اس کو کافر نہ کہو، یہ فروعی مسئلہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں نے اس بزرگ کو کہا، مجھے کہتے ہیں آپ جو فتویٰ لگاتے ہیں نا سما والا، اس میں تو بڑے بڑے اکابر پہ لگتا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جو میں فتویٰ لگاتا ہوں اکابر اہل سنت پہ تو نہیں لگتا، اکابر مجرمیہ پہ لگتا ہے۔ باقی جو آپ فتویٰ لگاتے ہیں نا جمہوریت پر، تو اس سے کسی کو بچا کے دیکھا؟ تم جو جمہوریت پہ فتوے دیتے ہو کہ جمہوریت کفر ہے، فلاں کفر ہے، اس سے تو بادشاہ کوئی یہ مولوی فضل الرحمان طاغوت بنتا ہے، اس کو کہے گا کافر؟ اب بالکل خاموش۔ میں کہا فتویٰ وہ لگاؤ نا کہ جس کا اجرا بھی ہو سکے۔ یہ کون سا فتویٰ ہے بیٹھ کے جمہوریت کفر ہے، جمہوریت کفر ہے، جمہوریت کفر ہے؟ اچھا یہ کہتے رہو، پھر جب میدان میں نکلنا پڑے انہی جمہوریوں کے جنازے، انہی جمہوریوں کی مغفرت، وہی جمہوریت والے اولیاء اللہ اور وہی بزرگ، وہی حضرت اقدس اور وہی دین کے پاسبان، یہ دو رنگی توحید فی الحاکمیت نہ بیان کرو۔ اگر باقی توحید فی الحاکمیت پر ایمان ہے تو پھر کفر بالطاغوت یہی توحید فی الحاکمیت ہے۔ پھر کسی بدعتی یا مشرک کا احترام اور اس کے ساتھ مذہبی اتحاد یا اس کی مذہبی رعایت کرنا خود تمہاری توحید فی الحاکمیت کے خلاف ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا نا؟ یہ عجیب مسئلہ، مجھے یہ تو توحید فی الحاکمیت سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون ماننا تو کفر ہے، سارا زور مولوی اس پہ لگاتی ہے، لیکن خدا کی کتاب کے مقابل کتاب پیش کرنا یہ کفر نہیں ہے؟ بولو تم جو بڑے مفتی بیٹھے ہو، بولو جہاں تمہاری چوری پکڑی جاتی ہے۔ اس لیے آدھی نہ بیان کرو توحید فی الحاکمیت۔ توحید فی الحاکمیت کا معنی یہ ہے کہ شارع حقیقی اللہ ہے، مکنن اللہ ہے،
حکم اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، تو پھر قرآن یہی حکم الہی ہے. تو اگر اس کے مقابل انگریزی قانون لے آنے والا کافر ہے تو ہندوستانی کتابیں پیش کرنے والا بھی اس سے بڑا کافر ہے. اگر یہ جرأت نہیں ہوتی تو پھر جمہوریت کو کفر کہنا چھوڑ دو. طاغوت طاغوت طاغوتی نظام، توحید فی الحاکمیت، فلاں فلاں، یہ ادھورے کام نہ کرو. کام ہو تو ذرا پورا سا ہو، اور یہ اللہ کے فضل سے ہم کر سکتے ہیں. مولویوں میں یہ ہمت نہیں ہے کیونکہ بہت ساری رعایتیں کرنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں کوئی رعایت نہیں. جو اس قانون کے نیچے آیا نکالو رگڑا. بڑی بڑی بات یہی ہے لوگ بدنام کریں گے، اور جی فلانے کو بھی نہیں چھوڑتا فلانے. تو یہ بدنامی کون سی نہیں ہے؟ یہ تو ابو طالب ابو جال بھی کہتا تھا جو کفر و آباءنا، اس نے ہمارے بزرگوں کو کافر کہہ دیا. تو اس وقت تک ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یؤمن باللہ بعد میں رکھا ہے، کفر بالتوحید پہلے رکھا ہے کہ اگر کفر بالطاغوت نہیں تو ایمان باللہ نصیب ہو ہی نہیں سکتا. لاکھوں توحید و سنت کے نعرے لگا، لیکن جب تک کفر بالطاغوت نہیں ایمان کوئی معتبر نہیں. پتہ نہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. پھر جب بدعتیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے ہو، استاد جی یہ کفر بالطاغوت ہو رہا ہے یا احترام طاغوت ہو رہا ہے؟ اچھا خیر کرو، خیال کرو. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. یہاں ایک اور بات سمجھو. مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب، اس نے جو حضرت شیخ پہ اعتراضات کیے، ایک اعتراض جہاں پر کیا مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ پر. اب بات سمجھو، حضرت نے طاغوت کے دونوں معنی لکھے. جو میں نے آپ کو بتایا طاغوت کا حضرت خود لکھتے ہیں ایک معنی ہے ابلیس، شیطان، متمرد، سرکش. ایک معنی یہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ طاغوت کا ایک اور معنی بھی لکھا گیا، اور وہ ہے کل ما عبد من دون اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا معنی بھی لکھا گیا. آگے چلتے ہیں کہ اس معنی میں کل ما عبد من دون اللہ، اس معنی میں نبی کو بھی طاغوت کہنا صحیح ہے. لیکن کون سے معنی میں؟ کل ما عبد من دون اللہ. اس معنی میں اس کو لیا بریلویوں نے اور مفتی عبدالشکور نے. انہوں نے کہا دیکھو توبہ، مولانا حسین علی نے لکھ دیا کہ نبی طاغوت ہے اور طاغوت شیطان کو کہتی ہے، تو اس نے نبی کو شیطان کہا. یعنی صغرے کبرے دیکھو. حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت نے کتنے معنی کیے؟ دو. انہوں نے کہا کہ جو ایک معنی ہے فاعل والا، اس سے مراد شیطان ہے، ابلیس ہے. اور دوسرا معنی ہے کلو ما عبیدہ. اس معنی میں عبیدہ من دون اللہ میں نبی بھی شامل ہے. حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہوئی اور حضرات کی بھی ہوئی، تو اس معنی میں نبی کو شامل ہے. اور جو معنی وہ شیطان والا معنی ہے، اس معنی میں نبی مراد نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں وہ شیطان ہی پر اطلاق ہوگا. تو اب اس پر انہوں نے اعتراض کیا گڑبڑ کر کے، وہ جی طاغوت شیطان ہے، اس نے نبی کو طاغوت کہا اور ان کو کہو گدھے ہو. وہ حضرت مولانا حسین علی نے کہا ہے کہ جس معنی میں شیطان ہے وہ تو شیطان ہی ہے، اور جو دوسرا عام معنی ہے کلو ما عبد من دون اللہ، اس معنی میں اطلاق نبی پر ہوا ہے، حضرت عیسیٰ پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی کلو ما عبد من دون اللہ کا فرد ہے. انہوں نے یہ کہا، اب ان کے ذمہ لگانا کہ انہوں نے نبی کو شیطان کہہ دیا، یہ انتہائی طوفان بدتمیزی اور بددیانتی کی انتہا ہے جو ترمذی صاحب کے حصے میں آئی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ یہ عروۃ الوثقیٰ تب ہوگا کہ کفر بالطاغوت و مولویوں، کفر بالطاغوت ہو تو مضبوط کڑا تھاما، پکا ایمان نصیب ہوگا، تسلب فی الایمان، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ فقد استکمل الایمان وجد حلاوت الایمان فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ۔ ایک بات اس پر لا انفصام لہا اشکال ہے، اشکال یہ ہے اللہ فرماتی ہے کفر میں طاغوت کرنے والا، ایمان باللہ لانے والا، اس نے مضبوط کڑا تھاما تو پھر مرتد کیوں ہو جاتی ہیں؟ اگر مضبوط کڑا ہے تو ارتداد کیوں ہوتا ہے؟ آدمی بسا اوقات مرتد ہوتی ہے، مرتد ہونا یہ بھی اس کا اعتراض ہے پرکاش کا۔ پرکاش پنڈت نے اعتراض کیا کہ ادھر قرآن کہتا ہے من یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، کہ پکا مضبوط کرا تھاما، تو اس نے پرکاش والے نے ستیارتھ والا وہ کہتا ہے کہ پھر آدمی مرتد کیوں ہوتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے قرآن کی خبر صحیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پنڈت کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ یا اللہ نے فرمایا کڑا مضبوط ہے، اس نے تھام لیا کڑا مضبوط، اعتراض تب ہوتا کہ کڑا ٹوٹتا، اعتراض تب ہوتا کہ کڑا ٹوٹتا، عروہ وثقیٰ ہے، اللہ نے فرمایا کڑا مضبوط ہے، اب ایک ہے اس کا تھامنا، اگر تھامنے میں کمزوری ہو تو تھامنے والے کا قصور ہے، کڑے کا قصور نہیں ہے، اس لیے قرآن نے کہا ہے عروہ وثقیٰ ہے، کڑا مضبوط ہے، اور جو مرتد ہوا اس نے تھاما ہی صحیح نہیں ہے۔ کڑا وثقیٰ پر کون سا اشکال ہے؟ بھئی وثقیٰ پر تو اعتراض تب ہوتا کہ کڑا ٹوٹ جاتا، جب کڑا ٹوٹ ہی نہیں رہا، کڑا تو مضبوط ہے، لا انفصام لہا، اور جو مرتد ہو رہا ہے اس کڑے کو چھوڑ رہا ہے، تو تھامنا امر دیگر ہے اور اس کی مضبوطی امر دیگر ہے۔ اس نے کڑا تھاما ہی ایسا کچا تھا کہ اس کے ہاتھ ہی چھوٹ گئے۔ یہ پرکاش کا اعتراض تو تب ہو کہ کڑا ٹوٹ جائے، کڑا اسی طرح مضبوط لن فصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم۔